اللہ تعالیٰ مجھے سخت ترین عذاب سے دوچار کرے اور دنیا اور آخرت میں رسوا کرے۔ میری ایک انہوں نے جعلی ویڈیو بھی جاری کی ہے جس میں ہمارے کوئی عقل ہی کر لیتے دو مختلف ایم پی ایس کی پیچھے لگائی ہیں۔ بھائی اگر ہلکا ہوتا ہے کسی ایک ایم پی اے کا ہوتا ہے، دو ایم پی ایس کا تو ہلکا نہیں ہو سکتا، تو ایک فلیکس لگا لیتے اور دفتر میں بیٹھے ماسک پہن کے بڑے اچھے بچے بن کے۔ میں ڈنکے کی چوٹ پہ کہتا ہوں، اگر میں نے یہ کام کروایا یا میرے کسی بندے نے یہ کام کروایا، اللہ تعالیٰ مجھے سخت ترین عذاب سے دوچار کرے اور دنیا اور آخرت میں رسوا کرے۔ بلاول بھٹو زرداری کو میں چیلنج کرتا ہوں، جو قسم میں نے آج پوری عوام کے سامنے، پورے میڈیا کے سامنے کھائی ہے کہ اگر میرے لوگ تھے یا میں تھا یا میرا کوئی بھی شخص میری پارٹی کا وہ اس ویڈیو میں ووٹوں کی خریداری جنورلی کر رہا تھا تو اللہ تعالیٰ مجھے سخت عذاب سے دوچار کر دے۔ میں یہ قسم کھا رہا ہوں۔ بلاول صاحب کو میرا چیلنج ہے، بلاول بھٹو زرداری، ابو کے پیچھے چھپنا بند کر دو۔ ہمیشہ اپنے ابو کے پاس چلے جاتے ہو، آصف علی زرداری صاحب کے پاس، کہ ابو اب گڑبڑ ہو گئی مجھے بچا لیں۔ تو یہ لاہور شہر ہے، باہر نکلو، ہمیں سارے علاج آتے ہیں، ہم پیار کی زبان بول رہے ہیں، آرام سے سمجھا رہے ہیں۔ دوبارہ خرید و فروخت مجھے نظر آئی تو میرے سے برا کوئی نہیں ہوگا، کسی کو منمانی کرنے دیں گے اور آصف علی زرداری صاحب کے پیچھے چھپنا بند کر دیں، ہم بڑا ٹھیک آپ کا علاج کر لیں گے لاہور کے اندر۔ ہم نے بڑی مشکل اپنے لوگوں کو روکا ہوا ہے، امن برقرار رکھنا چاہتے ہیں، پرامن الیکشن چاہتے ہیں، ہم یہ جیتے ہوئے ہیں۔ آپ کو اگر پیار کی زبان سمجھ نہیں آ رہی تو کان کھول کے آنکھیں کھول کے سن لو، اور میں چاروں طبق روشن کر دوں گا اللہ کے فضل سے اگر میں اپنی آئی پہ آیا تو۔ اس لیے تھوڑا سا خاطر جمع رکھیں، انسانوں کی طرح الیکشن لڑیں۔ اگر انسانوں کی طرح الیکشن نہیں لڑ سکتے تو پھر ہمیں بھی مجبوراً اپنے لوگوں کو ڈھیل دینی پڑے گی اور کہنا پڑے گا کہ ان کو روکو۔ تو یہ گزارشات ہیں، اور انہوں نے جو ظلم زیادتی کی ہے لاہور کے اندر، آج کے بعد میں حلقے کی عوام کو بھی یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ ان کے جھانسے میں مت آئیں، اور جو یہ معاملات کر رہے ہیں، جو ووٹ بیچے گا وہ بھی قانون کی گرفت میں آ سکتا ہے۔ اور ہم نے ایف آئی آر جو کروانی ہے اس کے اندر وہ ڈیٹا موجود ہے، وہ لسٹ لگی ہوئی ہے جن لوگوں نے اپنے ووٹ بیچے ہیں، ان پہ بھی ہماری نظر ہے اور گہری نظر ہے، ہم جانتے ہیں کون لوگ ہیں۔ تو آپ جس دن ووٹ ڈالنے نکلیں گے وہ بھی کارروائی آپ کے خلاف بھی عمل میں لائی جائے گی، کیونکہ ووٹ بیچنا، ووٹ خریدنا، یہ دونوں جرم ہیں اور ان کی کوئی رعایت، کوئی چھوٹ نہیں ہے۔ تو ہم بھرپور اب کیمپین اپنی واپس شروع کرنے لگے ہیں۔ کچھ دیر کا وقفہ آیا تھا، میں اکثر شعر پڑھتا ہوتا ہوں کہ کچھ دیر کی خاموشی ہے پھر شور آئے گا، تمہارا وقت آیا ہے، ہمارا دور آئے گا انشاءاللہ تعالی۔ بہت شکریہ جی۔ تو بہت کھلے عام ہوتی رہی ہے، اور دوسرا یہ بتائیں کہ آپ نے دھرنے بھی کروائے ہوں گے اس حلقے میں، پیپلز پارٹی کا نظریاتی ووٹ ہے کتنا وہاں پہ؟ جی دے جی۔ پیپلز پارٹی کا 3% ووٹ ہے، اور سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اس حلقے کی عوام اتنی غیور ہے کہ جس طرح کا یہ بونڈا ہاتھ کنڈا آج انہوں نے استعمال کیا ہے، اگر اس کے بعد انہوں نے ایسی حرکت کی تو یہ سیاسی قبرستان ہی سمجھیں گے اپنا، کیونکہ اس حلقے کی سڑکیں کم پڑ جائیں گی اور اس حلقے کی عوام ان کا محاصرہ کرنے زیادہ نکلے گی۔ تو یہ اب انف از انف۔ تو یہ زرداری کو اپنے بیٹے کو سمجھانا چاہیے، اور زرداری کو یہ بھی ان لوگوں کو پوچھنا چاہیے جنہوں نے یہ غلط ٹیگ پہ اس لاہور میں آ کے اس کو الیکشن لڑنے کا مشورہ دیا تھا، اور سب سے بڑے جرمدار نہیں دیکھیں، انتظامیہ پہ میں عدم اعتماد نہیں کر رہا، میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ جب ایک چیز کا بروقت نوٹس نہ لیا جائے تو ہوتا یہ ہے کہ پھر چیزیں لوگ اپنے ہاتھ میں لے لیتے ہیں۔ تو اس لیے نہیں، عدم اعتماد نہیں ہے۔ دیکھیں، یہ درخواست جمع کرائی ہے نا، اس پہ نوٹس جلدی لیا جانا چاہیے۔ ہمارا اعتماد ہے، مگر ان کی طرف سے تاخیر پہ ہمیں تشویش ہے۔ عدم اعتماد تب ہوتا ہے جب آپ کہتے ہیں کہ جی میں بالکل اعتماد نہیں کرتا، ہمارا اعتماد برقرار ہے، صرف ہمیں تشویش ہے۔ میں لفظ تشویش استعمال کر رہا ہوں، ہمیں تاخیر کے اوپر تشویش ہے، اور ہم چاہتے ہیں کہ جو بھی ہم درخواست دیں اس کو بر وقت جو ہے اس پہ ایکشن لیا جائے اور قانونی کارروائی فوری طور پہ عمل میں لائی جائے۔ اچھا، کیا بتائیے گا، میں آپ سے پہلے بھی سوال کیا تھا، آپ کے حلقے میں ہی بیٹھ کے کیا تھا کہ جس طرح سے یہ معاملات چل رہے ہیں اس کے بعد یہ ہاؤس ٹریجڈی کی طرف معاملہ جا سکتا ہے،
لیکن آپ نے اس دن وہ تحریک انصاف کی طرف بات لے گئے تھے، لیکن اب یہ آپ کے حلقے میں تو پکڑا گیا معاملہ، جو باقی حلقوں میں یہ معاملات اگر ہو رہے ہیں، خدا نہ خواستہ اگر ہو رہے ہیں، تو وہاں پہ کیا ہوگا؟ پھر آپ نے جو FIR کے لیے درخواست کیا اس میں 3 لوگوں کے نام نہیں آپ نے بتائے. دیکھیے ایک اس میں سے عارف جٹ آئیڈینٹیفائی ہوا ہے، باقی 2 لوگوں سے تفتیش ابھی جاری ہے. تو ہارس ٹریڈنگ کا جہاں تک سوال ہے، میں تو پورے پنجاب میں اپنے کارکنان کو کہوں گا جہاں یہ عمل نظر آئے الیکشن کمیشن کو درخواست دیں، تھانے میں درخواست دیں اور اس مکروہ عمل کو روکنے میں اپنا کردار ادا کریں. ہم نے اپنا کردار ادا کیا، ہم نے روکا ہے، تو اب خریداری کر کے دکھائیں کہیں پہ، لگائیں قطاریں، ذرا میں دیکھتا ہوں کون آتا ہے. اب بات یہ ہے کہ ہم شرافت سے ان کو سمجھا رہے تھے، پیار سے سمجھا رہے تھے کہ بھائی رک جاؤ یہ کام مت کرو، ڈھیل بھی دے رہے تھے. ہم پولیس سے، انتظامیہ سے، الیکشن کمیشن سے بھی بات کر رہے تھے. تو پھر وہی ہے نا کہ ہم عرض کریں گے تو شکایت ہوگی، تو ہم نے عرض کر دی ہے، اب کریں شکایت. ایک جعلی ویڈیو بنائی ہے، اس جعلی ویڈیو کو بنانے کا بھی ڈھنگ تھا، کوئی کمپنی ہائر کر لیتے یار، گھر میں تو نہ بناتے. چھوٹے بچے ایسے کرتے ہیں جو گھر میں ایسی ویڈیوز بناتے ہیں، بیٹھ کے کھیل نہیں رہے ہوتے، تو کم از کم کو بہتر ویڈیو بنا لیتے، ایک MPA کا فلیکس لگا لیتے، کوئی تھوڑے بہت 1-2 کے چہرے بھی دکھا دے، لوگوں کے ساروں نہیں ماسک پہنے یار، کون سا زمانہ ہے ماسک پہننے کا. تو یہ لاہور کا PSF کا صدر ہے عرفان جٹ، جو وہاں پہ موجود تھا، اس نے بتایا خود کہ جی میں PSF کا کوئی وہ ادارہ جنرل سیکرٹری ہے غالباً. تو یہ ایسی جعلی ویڈیوز ریلیز کرتے جائیں. میری تو جینوئن ویڈیو ہے، میں تو وہاں پہ کھڑا ہوا تھا، میں میڈیا کو ساتھ لے کے گیا ہوں، میں نے پورے میڈیا کو دکھایا ہے. ایسا ایک ہمارا آفس دکھا دیں جہاں یہ کام ہو رہا ہو. ہمارے آفس میں تو ووٹر پرچیاں بن رہی ہیں، ہمارے آفس میں تو ترانے لگے ہوئے ہیں، ہمارے آفس میں تو الیکشن ڈے کی تیاری ہو رہی ہے. تو یہ جو پچھلے 3-4 گھنٹے ہوا ہے، پیپلز پارٹی کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں کہ ہماری کیمپین میں بڑی جدت آ گئی ہے، بڑی تیزی آ گئی ہے، الیکشن ہمارا جو ہے وہ مزید اسٹرانگ ہو گیا ہے. تو بہت شکریہ بلاول بھٹو زرداری صاحب کا اور ان کے ابو جناب آصف علی زرداری صاحب کا. آپ کون سے چینل سے؟ اچھا پریس والوں کو بلایا نا، کرنے دیں. آپ کی ورکر کی الگ میٹنگ کریں گے، میں روز بلا رہا ہوں، نہ کریں، وہ پتہ ہے ڈسپلن خراب ہوتا ہے. میں حاضر ہوں، علیحدہ سوال کریں، میڈیا پہ نہ کریں. جی شفیق بھائی، جی جی بڑا اچھا سوال ہے، بہت اچھا سوال ہے آپ کا. جب گیٹ کھلے ہوں اور عوام الناس کی آمد و رفت جاری ہو اور گاڑیاں، موٹر سائیکلیں، چنگچیاں اندر باہر جا رہے ہوں، تو میں تو انہی لوگوں کے ساتھ داخل ہوا نا جو ID کارڈ پکڑے، آنکھوں میں آس امید لیے، 2500 روپے کی امید لیے اندر جا رہے تھے. میں تو انہی کے ساتھ اندر گیا ہوں. یا تو باہر لکھا ہوتا کہ یہ شارع عام نہیں، آپ پڑھتے ہیں نا، یہ قانون میں کیوں لکھا ہوتا ہے کہ یہ شارع عام نہیں؟ یہ اس لیے لکھا ہوتا ہے کہ لوگوں کو بتانے کے لیے کہ یہاں پہ آپ جا نہیں سکتے. تو ہم نے تو کوئی دروازہ نہیں توڑا، ہم تو ووٹر کے ساتھ ہی اندر گئے ہیں، اور اندر گئے تو اتنا کچھ نکل آیا اندر سے. تو وہ ساری ایویڈنس میں ویڈیو کی آپ کے گروپس میں شیئر کر دی ہے، جس میں مقدس کتابیں موجود ہیں، جس میں نوٹ موجود ہیں، جس میں ٹیبز موجود ہیں، جس میں ووٹر پرچی موجود ہے، جس میں ID کارڈ کی کاپیز موجود ہیں. یہ تمام چیزیں ہم نے تھانے میں جمع کرائی ہیں اور یہ ہم نے برآمد کی ہیں. بندے بھی 3 برآمد کیے ہیں، بندوں کو خود تھانے چھوڑ کے آئے ہیں. تو میں تو کہتا سی کہ ہتھی چھڑ کے آواں گا، تو ہتھی چھڑ کے آیا، میں تو صرف گل نہیں سی کیتی. اچھا پولیس اور انتظامیہ جو ہے، لاہور انتظامیہ اور پولیس، وہ آپ سے تعاون کر رہی ہے؟ دیکھیں تعاون ان کا بالکل ہو رہا ہے، تمام جماعتوں سے ان کا تعاون ہو رہا ہے، مگر مجھے تشویش، دوبارہ میں کہوں گا تشویش اس بات پہ ہے کہ جب ہم کسی درخواست پہ آپ کو بتائیں کہ یہ غیر قانونی کام ہو رہا ہے، اس پہ بر وقت نوٹس اور بر وقت قانونی کارروائی عمل میں لائے جانے کے حوالے سے اقدامات جو ہیں وہ ہونے چاہیے، جو کہ نہیں ہو رہے. عطا صاحب، آپ پہ پیپل پارٹی الزام لگا رہی ہے کہ 10 بندے آپ اٹھا کے لے کے گئے ہیں، iPad چوری کیے ہیں اور خواتین iPad بالکل چوری کیے ہیں، وہ بالکل میں اس پہ یہ سچا الزام ہے. iPads ہم نے اٹھائے ہیں، جس کو میں ٹیب کہہ رہا ہوں وہ iPad ہی ہے نا بھائی. وہ 4 ٹیبز تھانے میں جمع ہیں، آپ SHO کوٹ لکھپت کے پاس جا کے اپنے ٹیبز لے لیں، وہاں پہ باقاعدہ آپ کو پتا نا سپرداری ہوتی ہے قانون کا، تو سپرداری رپورٹ بنے گی، وہ آپ لے لیں سپرداری پہ. اگر آپ کو ووٹرز کا ڈیٹا اتنا عزیز ہے تو بندے 10 نہیں تھے، بندے ہم نے 3 ہی تھانے میں جمع کرائے ہیں ان چیزوں کے ساتھ. تو وہ ان بندوں کو بھی آپ دیکھ سکتے ہیں، ویڈیو میں نے ان کی جاری کر دی ہوئی ہے. اچھا صاحب، آپ ایک سیاسی جماعت ہیں اور آپ کے باقی سارے معاملات سمجھ میں آتے ہیں، الیکشن کمیشن کو درخواستیں بھی جمع کروانا سمجھ آتا ہے، لیکن آپ ایک حد سے آگے جا کے بھی کہہ رہے ہیں، انڈیا دے رہے ہیں کہ یہ کر سکتے ہیں، تو اس سے کیا امن خطرے میں نہیں پڑ سکتا؟
دیکھیں بات یہ ہے کہ ہم پرامن طریقے سے گئے ہیں. ہمارے پاس نہ اسلحہ تھا نہ ہمارے پاس کوئی ایسی چیز تھی جس سے وہاں کا امن خراب ہوتا. ہم تو صرف ان کو یہ کہنے گئے تھے کہ یہ جہاں جہاں ہوگا اور انتظامیہ اور الیکشن کمیشن نوٹس نہیں لے گا تو ہم اس کو روکیں گے. بات صرف اتنی سی ہے. ہم پرامن الیکشن چاہتے ہیں, اللہ تعالیٰ کی وجہ سے ہم جیتے ہوئے ہیں, مگر جہاں جہاں یہ کام ہوگا اور انتظامیہ نوٹس نہیں لے گی میں 1000 بار یہ کام دوبارہ کروں گا. میں کوئی پیچھے ہٹنے والا شخص نہیں ہوں. وہ ایک وڈیرا ہے, میں ایک مڈل کلاس کا سیاستدان ہوں. جس دھج سے کوئی مقتل کو گیا وہ شان سلامت رہتی ہے. یہ جان تو آنی جانی ہے, اس جان کی کوئی بات نہیں. ان کو پرواہ ہوگی اپنے محلوں کی, ان کو پرواہ ہوگی اپنے محلوں کی, اپنے خزانوں کی, اربوں روپے کے اپنے ہیرے جواہرات کی, اپنے جہازوں کی. مجھے پرواہ کسی چیز کی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کی ذات کرم کرے, میں لڑ مر جاؤں گا, ان کو بدماشی نہیں کرنے دوں گا. مجھے جان کی بھی کوئی پرواہ نہیں. میں آپ کے سامنے کیمروں کے سامنے عوام کے سامنے یہ بات کر رہا ہوں. اگر موقع آیا میں ان کے سامنے کھڑا ہوں گا. جو میرا کر سکتے ہیں کر لیں. میں بدماشی, منمانی اور یہ دھاندلی اس حلقے میں نہیں چلنے دوں گا. مجھے کوئی نظر آئے دوبارہ, میں 1000 بار یہ دوبارہ کرنے کو تیار ہوں.